جہنم کی ایک ایسی وادی جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ اور کون سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس وادی میں ڈالا جائے گا؟ اہل دوزخ عذاب کی شدت کی کمی سے مایوس ہو کر جہنم کے فرشتے، جس کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہوگا، کہیں گے نہ تو ہمارے عذاب میں کمی ہو رہی ہے اور نہ عذاب میں کوئی وقفہ ہو رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈالے تاکہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ تو وہ فرشتہ کہے گا کہ تمہارے جرائم کی سزا اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے بہت مدت درکار ہے، اس لیے مرنے کا خیال ذہن سے نکال دو، تمہیں زندہ رہ کر یہ سزا بھگتنا ہوگی۔ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ایک شخص جو جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوگا وہ پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان۔ اونچی آواز سے جب پکارے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی آواز سنیں گے، حیران ہو کر کہیں گے العجب العجب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تو نے کون سی عجیب چیز دیکھی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے ایک شخص کی آواز سنی، جہنم سے ایک شخص کی آواز آ رہی ہے، یا حنان یا منان، بلند آواز سے صدائیں لگا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل فوراً جاؤ، دروغہ جہنم یعنی حضرت مالک علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ اس شخص کو جہنم سے نکال کر باہر لائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً جہنم کے دروازے پر جائیں گے، دستک دیں گے، حضرت مالک علیہ السلام باہر آئیں گے، آپ ان کو اللہ کا پیغام سنائیں گے، وہ فوراً جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، ایسے ہی حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، کافی کوشش کریں گے، جہنم سے باہر آئیں گے، آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ جہنم نے ایک گہرا سانس لیا ہے، کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے، کون انسان ہے، کوئی پہچان نہیں ہو رہی، میں نے بڑی کوشش کی ہے، معذرت کریں گے۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی کے سامنے ظاہر ہوں گے اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا جبرائیل، جبریل اپنا سر اٹھاؤ، اس شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ حضرت مالک نے بڑی کوشش کی ہے، اسے وہ شخص نہیں مل رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نشانیاں بتائیں گے کہ جا کر یہ مالک کو نشانیاں بتاؤ، یہ نشانیاں ہیں اس بندے کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے اور جا کر حضرت مالک علیہ السلام کو نشانیاں بتائیں گے۔ حضرت مالک دوبارہ جہنم کے اندر چھلانگ لگائیں گے اور جہنم کے ایک کونے میں ایک شخص کو دیکھیں گے کہ اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے پورے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس کی زنجیریں توڑیں گے، اس شخص کو جہنم سے باہر نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر عرش الہی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے اپنے رسول تیرے پاس نہیں بھیجے تھے اور میرے رسولوں نے میری کتاب پڑھ کر تجھے نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم اور برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ شخص سر جھکائے شرمندہ ہو کر ساری باتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا او میرے بندے، تو نے پھر اتنے سارے گناہ کیوں کیے ہیں؟ تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں مانتا ہوں میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، میں نے سارے گناہ کیے ہیں، اور ان گناہوں کی سزا کے طور پر مجھے جہنم میں ڈالا گیا۔ اب جہنم میں جا کر بھی میری امید نہیں ٹوٹی، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مجھے تیری رحمت پر امید ہے باری تعالیٰ، جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے جہنم سے باہر نکالا ہے نا، تو اب مجھ پہ رحم فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے پر رحم کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی روزانہ اسے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس میں کون لوگ جائیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سب سے بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے، قرآن پاک کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ ان کا جرم صرف اتنا ہوگا کہ وہ سارے اچھے اعمال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کریں گے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دکھلاوے کی عبادت سے محفوظ فرمائے۔